آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے بولنے کی، آج ضرورت ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ اگر ہم نے ظلم کے خلاف، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، ہم نے اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی تو عثمان غنی کا شہزادہ 4 سال سے مولانا قمر غنی عثمانی جیل میں نہ ہوتے۔ جی حضرت صحیح بات۔ ہم نے اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی تو 10 مہینے سے اعلیٰ حضرت کا شہزادہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا۔ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہوتے، ہم نے نعرہ لگایا قمر غنی عثمانی کے ساتھ، ہم نے اسٹیٹس لگا لیا، کیا کسی محافظ ناموس رسالت کی محبت کا حق ادا ہو گیا؟ کبھی جا کے دیکھا قمر غنی عثمانی کے بچے کیسے ہیں؟ کبھی گھر میں جا کے دیکھا بی بی کن حالات سے گزر رہی ہے؟ کبھی گھر میں جا کے دیکھا کہیں فاقے کا دور تو نہیں ہے؟ 4 سالہ دور گزر گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے چاہتے تھے تو سمجھوتا کر لیتے، مگر قمر غنی عثمانی نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی یہی کہا کہ محمد سے وفا، تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ 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 واہ۔ ضرورت ہے اس بات کی، اور اگر کسی کو بات بری لگے تو میں بزرگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں۔ ہمارے ہاں ابھی مناظرے کا کھیل چل رہا ہے، اور اس میں باضابطہ لیٹر ہیڈ شائع ہو رہے ہیں، کوئی 20 لاکھ دینے کو تیار، کوئی 25 لاکھ دینے کو تیار۔ تمہارے 25 لاکھ تمہاری ناموری کے لیے تو ہیں، قمر غنی عثمانی کو جیل سے نکالنے کے لیے نہیں ہے؟ بہت اچھا، کیا ان کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے لیے نہیں ہے؟ یاد رکھو ہمارے یہاں ان پتی نہ پتی کے شوربوں کی ضرورت نہیں، ہمارے یہاں بڑے موجود ہیں، اعلیٰ حضرت کا خاندان سلامت رہے۔ یاد رکھو دکھاوے کے لیے کام کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے، مخلص بنو۔ میرے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندی عطا۔ بہت اچھے، بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، بہت زیادہ دن نہیں گزرے، چند دن گزرے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ مدرسہ جہاں کا بھی ہو، مدرسہ جہاں کا بھی ہو وہ آتنکوادی پیدا کرتا ہے۔ یہ بیان پرانا نہیں ہے، جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، تازہ بیان ہے، پرانا نہیں ہے۔ بیان یہ ہے مدرسے جہاں کے بھی ہوں آتنکوادی بناتے ہیں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کی آزادی کی تاریخ نہ پڑھی، ورنہ ملک کی آزادی کی تاریخ پڑھی ہوتی تو پتہ چلتا ہندوستان میں چین سے سوتے ہو، یہ دین ہمارے علماء کی ہے، دندناتے ملک کے کونے کونے میں گھوم رہے ہو، یہ دین ہمارے علماء کی ہے، کرسیوں پر بیٹھ رہے ہو، یہ دین ہمارے علماء کی ہے، پارلیمنٹ کی کرسی پہ ہو، دین ہمارے علماء کی ہے، بڑے بڑے ٹیکس تمہیں مل رہے ہیں، سرکشا دی جا رہی ہے، یہ ہمارے علماء کی دین ہے۔ ورنہ ایک دور آیا جب ہندوستان میں چہرے کے کورے اور من کے کالے انگریزوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ وہ ایک عالم تھا جس نے دہلی کی جامع مسجد سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، دنیا اسے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ۔ کوئی اور نہیں، علماء تھے یہ، اور آپ جانتے ہیں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے، کالے پانی کی سزا دی۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، ہاتھ ملا لو، سمجھوتا کر لو، فتویٰ بدل دو، بڑا انعام ملے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس ظالم کے چہرے پہ تھوک دیا اور کہا تھا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے فتوے نکل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھا، آج لوگ اترا رہے ہیں ملک کی آزادی پر، یہ ملک آزاد کس نے کرایا؟ لوگوں کے ذہن میں بات یہ بیٹھ گئی ہے مسلمان کرائے دار ہیں، مگر یاد رکھیے مسلمان کرائے دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہے۔
جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہے۔ بہت اچھے، زندہ باد۔